صفحہ نمبر 34، صفحہ نمبر 34 آواز آ رہی ہے میری؟ صفحہ نمبر صفحہ نمبر 34 اصول حدیث کھول لیں، صفحہ کھول کے بتا دیں مجھے جلدی۔ الباب الاول الخبر، جی صفحہ نمبر 34 الباب الاول الخبر۔ اصطلاحات حدیث۔ کھول دیا؟ پڑھو۔ اچھا جی، الباب الاول الخبر، یہاں پر اس میں 3 فصلیں ہیں، تو ہم آ جاتے ہیں۔ یہ جو پہلی فصل ہے الفصل الاول، اور پھر الفصل الاول میں آپ دیکھیں کہ پہلا بحث جو ہے وہ خبر متواتر میں، اور دوسرا بحث جو ہے نا وہ خبر الاحاد میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر پہلے میں آپ کو خبر متواتر، اس کی تعریف، اس کی مثال اور ان کی اقسام، اور پھر خبر احاد اور ان کی اقسام، پھر اس میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، اور خلاصہ کے بعد جو ہے ہم کتاب کی طرف وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دیکھو خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی طور پر اگر آپ سے انٹرویو میں سوال ہو کہ ابتدائی طور پر خبر کی کتنی قسمیں ہیں، تو خبر کی جو قسمیں ہیں وہ ہے ابتدائی طور پر 2۔ نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 2 خبر احاد، واحد کی جمع ہے۔ خبر متواتر یہ کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو خبر متواتر جو ہوتی ہے اس کا لغوی معنی ہے تواتر، یعنی تسلسل کے ساتھ ایک کام کا ہونا۔ اس طرح کہا جاتا ہے نا تواتر المطر، یعنی بارش موسلادھار تسلسل کے ساتھ ہوئی۔ تو خبر متواتر بھی چونکہ ہم تک تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی ہے، اس لیے اس کو متواتر وہ کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ متواتر حدیث کی تعریف کیا ہے؟ تو متواتر حدیث کی تعریف یہ ہے کہ خبر متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہوتی ہے جن کو اتنے راویوں نے روایت کی ہو، جن کو اتنے راویوں نے وہ روایت کی ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا وہ کیا ہو، وہ محال ہو، یعنی وہ ناممکن ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خبر متواتر میں راویوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن میں علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کرتا ہوں کہ خبر متواتر میں کم از کم جو راویوں کی تعداد ہوتی ہے اس کی سند میں کم از کم وہ 10 تک ہونی چاہیے۔ بعض نے 40 بھی کہا، بعض نے 50 بھی کہا، بعض نے 70-80 تک بھی کہا ہے، لیکن معتدل اور انصاف پر مبنی بات جو ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول ہے کہ 10 تک راوی، اگر ایک راوی ایک روایت کو روایت کری 10 تک راوی، تو اس کو متواتر وہ کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ نمبر 1 بات تو یہ ہوگی۔ دوسری نمبر بات ہے کہ خبر متواتر ہم کس خبر کو کہیں گے، یعنی کون سی خبر، یعنی کون سی حدیث کو ہم حدیث متواتر یا خبر متواتر وہ کہیں گے۔ تو اس کی لیے 4-5 شرائط ہیں، وہ 4-5 شرائط اگر اس میں ہوگی تو ہم اس کو خبر متواتر کہیں گے، ورنہ تو وہ خبر احاد ہوگی۔ نمبر ایک اس صفحہ نمبر 38 پر آپ دیکھیں، اس راویوں کی کثیر تعداد جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ روایت کرے، یعنی بہت زیادہ تعداد جو ہے نا اس میں روایت کرے، لیکن کم از کم تعداد اس کی کیا ہے، وہ 10 ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ نمبر 2 یہ کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہو، مثال پہلے طبقہ میں راوی نے اس حدیث کو روایت کی صحابہ کا طبقہ ہو،
پھر تابعین کا طبقہ ہے، پھر طبی تابعین کا طبقہ ہے، یا صحابہ کے اندر جو طبقات ہیں، مطلب کبار صحابہ کا طبقہ ہے، متوسطین صحابہ کا طبقہ ہے، صغار چھوٹے صحابہ کا طبقہ ہے، ہر طبقے میں کم از کم 10 راویوں نے اس روایت کو روایت کی ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر وہ کہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر جیم پہ آپ دیکھیں، جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، یعنی وہ ایسی خبر ہوگی کہ جھوٹ پر عادتاً وہاں پر لوگ جمع نہ ہوتا ہو، محال ہو، ناممکن ہو۔ مثال کے طور پر ایک خبر ہے، جب وہ آپ کے پاس 10 بندے لے کے آئے ایک خبر، وہ بتائے کہ میں نے فلاں جگہ پر یہ کام کرتے دیکھا، اور وہ خبر آپ کو 10 آدمی پہنچا دے، تو دیکھو اگر ایک آدمی پہنچاتا تو ہو سکتا ہے اس میں کسی جھوٹ کی گنجائش ہوتی، لیکن جب بات 10 بندوں تک چلی گئی کہ 10 بندے، تو پھر 10 بندے تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا، ایک بندہ جھوٹ بولے گا، 2 بندے جھوٹ بولیں گے، سارے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ 5 شرائط یہ کس کی ہیں؟ یہ خبر متواتر کے لیے وہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں نمبر شرط یہ ہے، چوتھی نمبر، کہ ان خبر کا اعتماد حس پر ہو، جس کا ان کا کہنا سمعنا، ہم نے سنا، رأینا، ہم نے دیکھا، لمسنا، ہم نے چھوا وغیرہ، اس طرح کا ہوگا، یعنی اس چیز کو مخصوص کیا جا سکتا ہو، جو حواس خمسہ ہے نا، مطلب ان کے ذریعے میں یا تو آپ نے دیکھا، یا تو آپ نے مطلب سنا، یا آپ نے چھوا اس چیز کو، اور ایسی خبر آپ تک پہنچے، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ بہرحال متواتر کی تعریف اگر آپ سے پوچھی جائے تو متواتر کی تعریف یہ ہے کہ متواتر وہ حدیث یا وہ خبر ہوتی ہے کہ اس کو اتنی راویوں نے روایت کی ہو کہ ان راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، تو اس کو متواتر وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے متواتر کی مثال کون سی ہے؟ متواتر کی مثال ہے، دیکھو متواتر کی کافی مثالیں ہیں، لیکن میں یہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، میری حدیث نہ ہو مجھ پر جھوٹ باندھے، تو وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا دے۔ اب یہ ایک حدیث ہے اور متواتر ہے، اس کو بہت سے راویوں نے کیا کیا ہے؟ روایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں کہ متواتر کی اقسام، قسم کتنے ہیں؟ متواتر کی بنیادی طور پر 2 بڑی قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟